ایسے ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ دیدار الہی ہو گیا تو آپ ولی تو بن گئے اور خود بخود مرشد بھی بن جائیں گے، نہیں، مرشد بننے کا عمل کچھ اور ہے۔ دوسری بات ہے، اس میں ذات اللہ سے قلب کو جاری کرنا۔ دراصل یہ جو ذکر قلب جاری کرنا ہے، یہ بات ماضی کا حصہ بن چکی تھی، اس کو بھلا دیا گیا تھا۔ سرکار گوھر شاہی نے آ کر اس بات کو زندہ کیا، یہ علم ناپید ہو چکا تھا۔ اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ دنیا کو طریقت کا، ولایت کا، فقر کا علم ہے نہیں۔ جو تصوف کو مانتے ہیں، ولیوں کی تعظیم کرتے ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہر ولی مرشد نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح اگر آپ نے گریجویشن کی ہے، بی اے کیا ہے، بی ایس سی کیا ہے، تو اس کوالیفیکیشن کی بنیاد پر آپ ٹیچر نہیں بن سکتے۔ ٹیچر بننے کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو بی بیچلر ان ایجوکیشن، جس کو بی ایڈ، ماسٹر ان ایجوکیشن، ایم ایڈ کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا دوست ہونا اور ہے اور مرشد ہونا اور ہے۔ مرشد کا لفظ نکلا ہے رشد سے۔ رشد کا وہی مطلب ہے جو ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ولیوں میں سے چنتا ہے کہ کس کو مرشد کے مرتبے پر فائز کرے گا۔ پھر اس کے لیے اس کو معرفت کی تعلیم دی جاتی ہے، 7 دن کی معرفت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس میں اس کو اللہ تعالیٰ اجازتیں دیتا ہے، اجازتوں کے ساتھ ساتھ نبیوں سے ملاقاتیں کراتا ہے کہ بھئی اب اس کو ہم مرشد بنا رہے ہیں، روشن ضمیر لوگوں کو بنائے گا۔ صحیح ہے نا؟ لطیفہ قلب کی نبوت آدم کو دی تھی، لطیفہ روح کی نبوت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی، موسیٰ کو لطیفہ سری کی، عیسیٰ علیہ السلام کو لطیفہ خفی کی، محمد رسول اللہ کو لطیفہ اخفا کی۔ اب اس کو مرشد بنا کے بٹھا رہے ہیں۔ اس کے ماننے والوں میں کسی کے لطیفے میں بیماری ہوئی تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ یہ ولی کے پاس تو نہیں ہوتا علاج، صرف مرشد کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ مرشد اس کی خاص تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی تمام جو مرسلین ہیں 5 ان سے ملاقات کرا کے معاہدہ کراتا ہے۔ ان نبیوں سے کہتا ہے کہ اس کی مدد کرنا، اس کو ہم منتخب کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ جو مرسلین ہیں پابند ہوتے ہیں مدد کرنے کی۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ دیدار الہی ہو گیا تو آپ ولی تو بن گئے اور خود بخود مرشد بھی بن جائیں گے، نہیں، مرشد بننے کا عمل کچھ اور ہے۔ اچھا، اب دوسری بات ہے، اس میں ذات اللہ سے قلب کو جاری کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چند ہستیاں آئی ہیں، 3-4، جن کو اسم ذات کی کنجی ملی تھی۔ آج ہر آدمی ذکر قلب دے رہا ہے، تو وہ دینے سے چلے گا تھوڑی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسم ذات کی کنجی، وہ چند ہستیاں آئی ہیں، ان میں سے ایک ہستی کا نام تو ہے لال شہباز قلندر، لیکن ان کو آپ نکال ہی دیں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ اپنی مستی میں مست تھے، کنجی رکھی رہی ان کی، باقاعدہ رشد و ہدایت پر مامور نہیں تھے۔ مقام تو بہت بڑا ہے ان کا، پوچھو کتنا بڑا ہے؟ عشق میں ان کا مقام غوث اعظم سے بھی بڑا ہے، لال شہباز قلندر کا، لیکن وہ ڈیوٹی پر نہیں تھے۔ تو مقبول ترین جو اسم ذات کی کنجیاں ہیں وہ 2 ہستیوں کی، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو غوث اعظم کی سیٹ پر بٹھایا، ان کے پاس اللہ کی طرف سے کنجی عطا ہوئی۔ یعنی محمد رسول اللہ نے جب کنجی دی ہے تو آگے غوث پاک کو دی ہے۔ اور پھر یہ جتنے بھی سلاسل ہیں، جتنے بھی روحانی سلاسل جو گزرے ہیں، سہروردیہ ہے، وارثیہ ہے، شاذلیہ ہے، رفاعی سلسلہ ہے، نقشبندیہ ہے، چشتیہ سلسلہ ہے، یہ سب کے سب اسم ذات کے حصول کے لیے غوث اعظم کے محتاج تھے، خواہ وہ بابا فرید ہوں، نظام الدین اولیاء ہوں، داتا علی، یہ غوث پاک، سب ان کے غوث پاک کے محتاج تھے، کیونکہ اسم ذات کی کنجی غوث پاک کے پاس تھی۔ اب آپ دیکھیں نا،
سلطان حق باہو کیا کہتے ہیں؟ وہ خود سلطان الفقراء ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرا جب جی چاہے میں اللہ کا دیدار کر لوں. لیکن ایک مقام پر وہ یہ بھی کہتے ہیں بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں کرساں میرا میرا ہوں. کیوں؟ تم تو سلطان ہو، تم تو آنکھ بند کر کے جب جی چاہے اللہ کو دیکھ لو، اب تو بغداد کے ٹکڑے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں ذات کی کنجی غوث پاک سے ہی ملی تھی ان کو بھی. تو ہیڈ کوارٹر اس میں ذات کا حضور کی ذات رہی، پھر غوث اعظم آ گئے. اب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر جس سلسلے میں جس ولی کو، مرشد کو اس میں ذات کا اذن دیا، اس نے آگے اپنے مریدوں کو ذکر قلب کی دعوت دی. لیکن وہ ایک چھوٹا بڑا ہی اسمال کوانٹٹی کا ایک کوٹا تھا. ویسے تو آپ نے بڑے علماء اولیاء اکرام کی بڑی شہرتیں سنی ہیں، لیکن یار یہ تو بتاؤ غوث اعظم کے کتنے آپ نے مریدین اب دیکھے ہیں، دور جو گزرے ہیں 1000 سال کا دور ہے، کتنے غوث اعظم کے جو ہے مرید اتنے ایسے گزرے ہیں جو فخر کے بادشاہ بنے ہوں. اس میں ذات کی کنجی وہ دیتے رہے نا، اذن دیتے رہے. اچھا اب کسی کو میں یہ جیسے آپ کو بتاؤں کہ نظام الدین اولیاء کو صرف 150 آدمیوں کا ذکر قلب جاری کرنے کا کوٹا ملا تھا، تو آپ پریشان ہو جائیں گے. خواجہ غریب نواز کے پاس کوٹا 300 آدمیوں کا تھا، تو پریشان ہو جائیں گے نا. تو باقی اتنی بڑی تعداد کن لوگوں کی تھی جو ان کے مانتے تھے؟ وہ بس ماننے والے تھے، ان کے پاس اس میں ذات نہیں تھا. زیادہ تر لوگ، اکثریت لوگوں کی چادر چڑھانے والی ہوتی ہے، کاروبار میں برکت ہو جائے، بچہ ٹھیک ہو جائے، نوکری لگ جائے، کیس میں بری ہو جائیں. زیادہ تر جو تعداد ہے لوگوں کی ایسے لوگوں کی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی جو بھی آپ کو نظر آیا کہ میں ولی ہوں اور وہ ذکر قلب کی دعوت دے رہا ہے اور وہ چلا بھی رہا ہے. اچھا اب سلسلہ قادریہ میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کے جو ہے 3 ورژنز تھے، قادریہ سلسلے کے 3 ورژنز تھے، 3 مختلف ورژنز تھے. ایک کہلاتا ہے قادری سروری، ایک کہلاتا ہے قادری زاہدی، اور ایک کہلاتا ہے قادری منتہی. قادری سروری وہ لوگ تھے کہ جن کو ابتدا میں سانس کا ذکر کرایا جاتا تھا، سانس کا ذکر پکا کرتے تھے وہ، اور آخر میں جا کے ان کو ذکر قلب عطا ہوتا تھا. قادری زاہدی وہ تھے جن سے سخت چلے اور مجاہدے، زہد اور تقویٰ کرایا جاتا تھا، آخر میں جا کے ان کو ذکر قلب عطا ہوتا تھا. منتہی وہ ہے کہ جو نہ سانس کے ذکر میں ڈالا اس کو، نہ زہد میں ڈالا، پہلے دن اس کا ذکر قلب جاری ہوا اور اس کا جثہ قلب برآمد ہوا، وہ منتہی ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب ان 3 میں سے جو منتہی ہے وہ غوث پاک نے اپنی حیات طیبہ میں کیا، اور بعد میں کسی بھی صورت میں کسی کو اس میں ذات مل گیا، ذکر قلب مل گیا، تو وہ ان 2 طریقوں سے ملا، یا قادری سروری یا قادری زاہدی. اس کے علاوہ ہے ہی نہیں. کون دے گا ذکر قلب؟ آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ہے روحانی تعلیم نہیں ہے. لوگ عامل بیٹھے ہوئے ہیں، عامل، جنہوں نے 2-4 جنات کو عمل کر کے قابو کر لیا ہے، اور ان کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ آپ کو متاثر کرتے ہیں کہ بھائی ہم بتائیں تمہارے بارے میں، تمہارے باپ کا یہ نام ہے، تمہاری ماں کا یہ نام ہے، تمہارے اتنے بچے ہیں، تم وہاں رہتے ہو. آدمی سوچتا ہے اس کو کیسے پتہ چلا، یہ تو واقعی ولی ہوگا. لیکن یہ تو جنات سے جا کر پوچھوا لیتے ہیں، جاؤ فلاں محلے میں دیکھو اس بندے کی کیا بایو ڈیٹا ہے، لے کے آ جاؤ. وہ موکلات جاتے ہیں، لے کے آ جاتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس کو ولی سمجھنے لگتے ہیں. ذکر قلب جو ہے یہ ایسے نہیں ملتا. اتنی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، لوگ ان کے پاس گئے، انہوں نے درس دیا لوگوں کو، چلوں میں، وظیفوں میں لگایا، اور ذکر قلب بھی ملا ان کو تو بالکل آخر میں جا کے ملا. اب اس میں ذات کی کنجی غوث اعظم سے سیدنا گوہر شاہی کو منتقل ہو گئی. بھائی سرکار کے پاس اس میں ذات کی کنجی ہے، تبھی تو ہم اس میں ذات ذکر قلب دینے کا اذن کیسے بانٹ رہے ہیں لوگوں کو. صرف بانٹنے نہیں، لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں تم بھی ذکر دیا کرو، تم بھی ذکر دیا کرو. ایسا ماضی میں کہاں ہوا تھا؟ تم بھی ذکر دیا کرو، تم بھی ذکر دیا کرو، ایسا تو نہیں ہوا.
اچھا، اب جب اس میں ذات کی کنجی ہے ہی سرکار گوہر شاہی کے پاس، تو کوئی اور کیسے دے سکتا ہے؟ کہنوں کو لوگ کرتے ہیں، دو چار چھوٹی موٹی جو ہے نا وہ شعبدے بازی دکھا کے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، اور بس پھر کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، کتابوں میں ہاں جی یہ کر لو وہ کر لو۔ ذکر قلب کی جو الٹیمیٹ پہچان ہے وہ ہے جثہ نکلنا۔ جب تک ذکر قلب کے بعد آپ کے لطیفہ قلب کا جثہ نہ نکلے تو اللہ کے یہاں پر آپ پرماننٹ نہیں ہے، کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے۔ ایک تو مطمئن ہونا ہے ذکر دیتے وقت کہ چلو دے دو، اور ایک مطمئن ہونا ہے اللہ رسول کا اس وقت جب جثہ نکالتے ہیں، وہ ہے اصل مطمئن ہونا۔ کیونکہ جب جثہ نکل گیا قلب کا تو اب جو ہے وہ ریورس نہیں ہو سکتا یہ پروسیس۔ وہ جو قرآن میں ایک آیت ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ہب لنا من لدنک رحمت، کہ ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا ہدایت دینے کے بعد۔ تو اس کی جو آیت کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، یہ اس وقت تک لٹکی ہوئی ہے تلوار جب تک آپ کا لطیفہ قلب کا جثہ نہ نکل جائے۔ لیکن جس دن لطیفہ قلب کا جثہ نکل گیا جسم سے باہر اور ملکوت تک چلا گیا، اس کے بعد جو ہے کچھ بھی ہو جائے، اب اللہ کی ذمہ داری ہے کہ تجھے ہر قسم کے کفر سے بچائے گا، ہر قسم کی گمراہی سے بچائے گا، ہونے نہیں دے گا تجھ سے غلط کام، ہونے نہیں دے گا، گارنٹی ہو جاتی۔ اب گارنٹی لینے سے پہلے وہ آزماتا تو ہے نا۔ اس کی جو آخری پہچان ہے وہ یہی ہے۔ اب سیدنا گوہر شاہی کا جو یعنی آپ کی جو ادائے مبارکہ ہے وہ یہ ہے کہ جب سرکار گوہر شاہی کے اذن سے جب کسی کا قلب اللہ کے ذکر سے جاری ہوتا ہے تو اس کا جثہ بھی اسی دورانیے میں نکل جاتا ہے، خود عطا فرما رہے ہیں نا۔ تو آپ اپنے ذہن کو کلیئر فرمائیے، کسی مرشد کے پاس اس میں ذات کی کنجی نہیں ہوتی، کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ جو برگزیدہ ہستیاں آئی ہیں جن کو اس میں ذات کی کنجی ملی ہے، ان کے صدقے پھر مرشدوں کو ملتی ہے، ان کے صدقے میں۔ خواجہ غریب النواز کو اگر اس میں ذات کے ذکر کی اجازت ملی کہ وہ لوگوں کا قلب جاری کریں تو غوث اعظم کے صدقے میں ملی۔ بابا فرید کو اگر ملی تو غوث اعظم کے صدقے میں ملی۔ کسی بھی سلسلے کا مرشد ہو، ولی ہو، کنجی ہے ہی غوث پاک کے پاس، تو آپ عطا کریں گے تو اذن ملے گا۔ اسی لیے آپ کو پیران پیر دستگیر کہا گیا۔ ایک مرتبہ جب یہ اس میں ذات کی کنجی غوث پاک سے منتقل ہونے کی بات ہو رہی تھی تو جس کے پاس اس میں ذات کی کنجی ہو، اس سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد غوث پاک کے پاس تھی، اور کسی کے پاس نہیں تھی تو لال شہباز قلندر کے پاس تھی، لیکن وہ استعمال نہیں کی انہوں نے، اکا دکا مائنورٹی میں استعمال کی ہے لیکن باقاعدہ نہیں کی۔ تو جس کے پاس اس میں ذات کی کنجی ہوتی ہے اس کا دفتر ہوتا ہے ایک، اور وہ ہوتا ہے بیت المعمور میں۔ ہاں، اس کا دفتر بیت المعمور میں ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی کسی کو ذکر دیا جاتا ہے تو اس کے حلیے کو بیت المعمور میں لے کے جاتے ہیں نا، تو اس لیے بیت المعمور میں ہی اس میں ذات کی کنجی والے کا آفس بنایا گیا ہے۔ وہ جو مخلوق ہوتی ہے اس کی، اس میں ذات کی کنجی والے کی، وہ اس حلیے کو آگے لے کے جاتی۔ تو مجھے ایک دن سرکار نے یہ فرمایا کہ تم جو ہے غوث پاک کے پاس جاؤ۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں کیسے جاؤں سرکار؟ تو مسکرائے، فرمایا کہ نہیں، ہم تم کو پہنچا دیں گے۔ فرمایا کہ آنکھ بند کرو۔ آنکھ بند کی، آنکھ کھولی جب تو میں ایک بڑے سے دفتر میں کھڑا ہوں، بہت بڑا دفتر ہے، اور وہ دفتر غوث اعظم نے پورا جو ہے نا اس کا معائنہ کرایا، اپنے بڑے بڑے جو ہے وہ فائلز، کھاتے دکھائے جس میں ان کے جتنے بھی مریدین تھے شروع سے لے کر آخر تک ان سب کے نام لکھے تھے۔ وہ کھول کھول کے دیکھے، نام لکھا تھا، پھر اس کے بعد مرتبہ لکھا تھا ان کے مرید کا، پھر اس کے بعد ذکر لکھا تھا، ذکر کون سا ہے، کون کتنے لطیفے اس کے چلتے ہیں، کس مقام پر ہے، ساری ہسٹری ان کھاتوں میں لکھی ہوئی۔ اس واقعے کے بعد پھر وہ دفتر کی جو ذمہ داری ہے وہ سرکار کے پاس چلی گئی۔ جب ہم یہاں سے کسی کو اجازت دیتے ہیں نا
کہ تم ذکر دیا کرو، آپ یقین جانیے کہ اس کا حلیہ بیت المعمور میں اس دفتر میں لگا دیا جاتا ہے اس بندے کا، تاکہ ان کو پتا ہو جب تو کہتا ہے چلو پڑھو اللہ اللہ اللہ، تو فوراً جو تیرے پاس جو موکلات سرکار نے لگائے ہیں فوراً اطلاع کرتے ہیں بیت المعمور والوں کو، فوراً کہ یہ ذکر دے رہا ہے، فوراً، اور پھر وہ کارروائی شروع ہو جاتی ہے، فوراً وہاں سے مخلوق آتی ہے اس کے حلیے کو لے کے اوپر پہنچ جاتی ہے۔ تمہارے پاس قابلیت نہیں ہے، لیکن اگر اذن دیا ہے تو دینے والے کی قابلیت آ گئی نا۔ تو ذکر قلب کی دولت صرف اس سے ملتی ہے کہ جس کو اذن ملا ہو اس میں ذات کی کنجی کے حامل اور مالک۔ اگر اس کا اذن نہیں ہے تو آپ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو، اور اللہ کے نام پہ دھوکہ دینا یہ جہنم میں جانا ہے۔ 16 مخلوقوں کا قاتل ہے نا، پھر تو کسی کو مرشد سمجھ کے اس کی تعظیم کرے گا، وہ شرک ہے۔ مرشد کے اندر تو اللہ ہوتا ہے، اس کی تعظیم تو اللہ کی تعظیم ہے، اور جو مرشد نہ ہو اس کے اندر اللہ نہ ہو، شیطان بیٹھا ہو، اس کی تو تعظیم کرے گا تو مشرک ہو جائے گا نا۔ پھر جن کے پیر جعلی ہوتے ہیں، ڈبہ ہوتے ہیں، جھوٹے پیر ہوتے ہیں، وہ جتنی اس کی تعظیم کرتے ہیں ان کا ایمان اتنا برباد ہوتا رہتا ہے، سینے میں آگ لگی رہتی ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، بدبخت ہو جاتے ہیں، بدقسمت ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر کوئی سچی تعلیم ان کو دینے والا آ بھی جائے تو وہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں، کیونکہ وہ لعنت کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر کتنی بڑی بڑی داڑھی والے، پگڑ والے، کتنے پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان تو بہت دور ہے، انگلینڈ میں ہی ہے، آپ جائیں، ہمارے بہت پاکستانی گاؤں بستے ہیں لنکا شائر میں، ہم نے تو سارا وقت وہاں گزارا تھا نا۔ برمنگھم جا کے دیکھیں، مانچسٹر جائیں، اولڈم جائیں، راچ ڈیل ہے، نیلسن ہے، برنلے ہے، کیفلے ہے، بریڈفورڈ ہے، ہیکمنڈ وائک، لیڈز، یہ جتنے بھی علاقے ہیں بھرے ہوئے ہیں، ہر نکڑ پر ایک پیر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کھڑی شریف کا، کوئی چورا شریف کا، کوئی موڑا شریف کا، کوئی گولڈا شریف کا۔ وہ جو پہلے بزرگ آئے تھے وہ تو گزر گئے، ان کی اولاد نالائق اور جاہل وہ پیر بن کے گدی کے اوپر بیٹھ گئی، ان کے تو پلے کچھ نہیں ہے۔ بات اگر کریں گولڈا شریف کی تو پیر مہر علی شاہ وہ تو اللہ کے ولی تھے، لیکن آگے تو نہیں چلی نا ولایت ان کے، جیسے سرکار نے عیدگاہ والوں کا فرمایا کہ وہ تو ولی تھے لیکن آگے ان کی اولاد جو جا کے بیٹھی وہ تو ولی نہیں تھی نا۔ اس طرح اس نظام میں کرپشن آ گیا، بگاڑ آ گیا۔ پھر جب لان تان ہونے لگی ان جھوٹے جعلی پیروں کی تو انہوں نے انگلینڈ میں ایک اور طریقہ اپنایا، وہ کیا؟ پھر یہ جو پیروں کی اولادیں تھیں نا، انہوں نے پھر درس نظامی کے کورسز کرنا شروع کر دیے، مولوی کا روپ اختیار کر لیا اور پیر بن کے بیٹھ گئے۔ جو غوث الزماں ہوتا ہے اس کا کوٹا 2 ذاکر قلبی ہے، وہ بھی زکوٰۃ کے طور پر، غوث کا 360 ولیوں میں سب سے بڑا مرتبہ غوث کا ہوتا ہے، غوث الزماں، اس کا کوٹا 2 ذاکر قلبی ہے، 2۔ اب دیکھو کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذکر قلب دے رہے، لیکن یہ ذکر جب چلتا ہے نا تو بندہ خود بخود بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کا نور اندر جاتا ہے نا، وہ نور تمہاری پھر صفائی کرتا ہے، اخلاق سنوارتا ہے، نفس کو پاک کرتا ہے، دل کو منور کرتا ہے، روح کو جلوے کی طرف لے جاتا ہے، ذہن کو پاک کرتا ہے۔ جب نور اندر جائے گا، اور اگر تو کسی مرشد ناقص کے ہتھے چڑھ گیا جس کی نظر دل پہ نہیں تیری جیب پر ہے، پھر تو کرتے رہنا ظاہری طور پر اللہ اللہ، بہت لوگ کر رہے ہیں اللہ اللہ، ظاہری اللہ کرنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، وہ تو دل کے اندر اللہ جائے تب تبدیلی آتی ہے، تب مومن بنتا ہے۔ اگر ذکر محسوس نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں کہ اب آپ کے اخلاق اور کردار کیسا ہے، کیونکہ نور جب اندر جائے گا تو خود بخود جو ہے آپ کے دل کی صفائی کرے گا، نفس کو پاک صاف کرے گا، آپ کے کردار میں بہتری آئے گی، گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی، کردار بدلنا شروع ہو جائے گا، سختی چلی جائے گی، نرمی آ جائے گی، بخیلی چلی جائے گی، سخاوت آ جائے گی، نفرت چلی جائے گی، محبت آ جائے گی۔ پھر بندے کو دیکھ کے یہ نہیں کہو گے یہ ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، کہے جی اللہ کا بندہ، اللہ کی مخلوق ہے، جو ضرورت مند نظر آیا اس کی مدد کرو گے، اللہ سے محبت میں دن بدن اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کو پانے کی
تعلیم ہے، یہ اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ راہ طریقت، راہ سلوک ہے، کم سے کم اس کو تو بخش دو، اللہ کے نام کو تو مت بیچو، قابلیت ہے تو آگے آؤ۔